الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان روزے کے تعلق سے کل ایک بات یہ آئی تھی کہ روزے میں 3 چیزوں سے تو ہم لوگ بچتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، گھر والی سے، خصوصی ملاقات سے، لیکن اسی کے ساتھ ہمارے جو اعضاء ہیں ان کی بھی حفاظت کرنا اور ان کو بھی روزہ رکھانا، یعنی غیر شرعی کام سے حفاظت جتنی زیادہ رہے گی انشاءاللہ پھر روزانہ ہی روزے کے اثرات اور اس کے برکات کے بڑھنے کا احساس ہوتا رہے گا، اور قلب میں ایک کیفیت ہوگی، محسوس ہوتی رہے گی کہ کچھ دل میں نورانیت، روحانیت آ رہی ہے۔ لیکن اگر اعضاء کی حفاظت نہ کی جائے اور غفلت کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ غیر شرعی کاموں کو ہم کرتے رہیں گے تو پھر روزے کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن روزے کی برکات نہیں مل پائے گی۔ سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں گھروں میں جب کھانا وغیرہ کوکر پر پکاتے ہیں تو اس میں جو ڈھکن ہوتا ہے ربڑ لگاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح بند کر دیتے ہیں، تو اس بند کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا جلدی تیار ہو جاتا ہے، اور اگر ربڑ اس کی نکال دی جائے تو پھر اس کا نقصان یہ کہ جو اسٹیم بنتی وہ باہر نکلتی رہتی ہے تو کھانا دیر میں پکتا ہے۔ تو جیسے کھانا پکنے میں کوکر پورے طور پر بند رہے تو جلدی کھانا تیار ہو جائے گا، اسی طرح روزے کی حالت میں ہمارے جتنے اعضاء ہیں ہم ان کی پوری حفاظت اگر کریں تو پھر انشاءاللہ روزے کے جو برکات اور اس کے انوارات ہیں وہ سب محفوظ رہیں گے، اور خود روزے دار کو احساس رہے گا، طبیعت میں انبساط، انشراح، اور طبیعت میں نیکیوں کی طرف رغبت اور طاعت کے کرنے کا جی چاہے گا۔ یہ سب چیزیں اس کے اثرات میں سے ہیں۔ اصل تو چیز ہے تقویٰ کی نعمت ملے گی، لیکن یہ سب اس کی برکات کا احساس ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر روزے میں اعضاء کا استعمال غلط کیا، چاہے جان بوجھ کے کیا چاہے غفلت میں ہو گیا، وہ جان بوجھ کے کرنا تو انتہائی جرم کی بات ہے، غفلت میں بھی اگر ہو گیا تو پھر بس روزے دار تو بظاہر ہیں ہم، لیکن وہ اثرات سب اس کے ختم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، اور طبیعت میں ایک قسم کی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان میں بھوک اور پیاس رکھی ہے، اور جب یہ نظام صحیح چلتا رہتا ہے تو پھر کھانا کھانے کا جی بھی چاہتا ہے، پیاس بھی لگتی، پانی پینے کا جی بھی چاہتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے بھوک اور پیاس بند ہو جائے تو نہ کھانے کی رغبت نہ پینے کی رغبت، وہ ختم ہوگی اس کی بالکل۔ اسی طرح اللہ پاک نے نیکیوں سے انسیت اور رغبت فطری طور پر اللہ نے رکھی ہے، چونکہ ایمان دیا ہے تو ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ نیکیوں کی اور اس کی آدمی کی رغبت ہو۔ گناہ کر لینے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو جاتا ہے، نہ نیکیوں کی رغبت باقی رہتی ہے، نہ طاعت کرنے کا جی چاہتا ہے، بلکہ نیکی اور طاعت کا نام سن کر کے وحشت سی محسوس ہوتی ہے اس کو ہے، اور جی گھبرانے لگتا ہے۔ نیک لوگوں کا نام سن کر ان کی شکل دیکھ کر کے ایسا گھبراتا ہے جیسے کوئی مجرم کسی حاکم کو دیکھ کر کے وحشت محسوس کرتا ہے کہ چلے جائے، یہاں سے ہٹ جائے، چھپ جائے، یہ کیفیت ہونے لگتی ہے۔ تو گناہ جو ہے چاہے وہ ارادے سے ہو اور چاہے غفلت سے ہو، اثر ضرور پڑ جاتا ہے۔
حضرت والا حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے، منحوس چیز ہے کہ جس سے دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل کی تاریکی جو ہے یہ خطرناک چیز ہے۔ اگر اس کے دور کرنے کی آدمی فکر نہ کرے تو پھر یہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے طاعت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے اس لیے رمضان المبارک میں ہم سب اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ گناہوں سے بچنے کے تعلق سے بچانے کی، اعضاء کی حفاظت کی ہم فکر کریں، ہم کہ ہمارے یہ اعضاء جو ہیں یہ بھی روزے سے رہیں، ان سے کوئی غیر شرعی کام نہ ہونے دیں، ہم فکر رکھیں گے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آدمی گناہوں سے جب بچتا ہے تو میں نے عرض کیا جیسے بھوک اور پیاس آدمی کو لگتی ہے تو کھانا کھانے میں مزہ، پانی پینے میں لطف آ رہا، اور جب کھانا اور پانی وقت ملتا ہے تو صحت بنی رہتی ہے، آدمی تندرست رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہوں سے اگر بچیں گے ہم انشاءاللہ تو اللہ پاک یہ چیز پیدا فرما دے گا کہ نیکیوں کا تقاضا ہوگا کہ طاعت کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور اسی کے ساتھ میں طاعت کا جو فائدہ ہے اس کا بھی احساس ہوتا رہے گا کہ اس کی طاقت و توانائی بھی ہم کو ملتی رہے گی۔ گناہ جو ہے انتہائی درجے کی خطرناک چیز، دل میں ظلمت جہاں آئی وہاں سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ گناہ کرنے کا نقصان اپنی ذات پر تو کرتا ہی ہے، اس کا ایک کھلا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے جو ماتحت ہیں، نوکر چاکر، اس کے خدام، اس کے غلام، اس کے گھوڑے سواری، وہ تک نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے تو اب ہمارا جو ماتحت ہوگا وہ فرمانبردار کہاں سے بنے گا، اس میں نافرمانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے کہ جس دن معمولات ہمارے آگے پیچھے اور کمی پڑ جاتی ہے ہم کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیسے احساس ہوتا ہے؟ کہا گھوڑا سرکشی کرنے لگتا ہے، یعنی کوئی کھلم گناہ نہیں ہوا، جو معمولات ان کے ذکر کے اور تسبیحات کے اس کے دن چھوٹ گئے، رات میں نہیں اٹھ سکے، تہجد نہیں ہو پایا، ذکر میں کمی ہو گئی تو فوراً جو گھوڑا ہمارا ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ سرکشی بھی آ جاتا ہے، تو بس گھنٹی الارم کی بجنے لگتی ہے کہ گڑبڑ ہو گیا کہیں جا کر کے۔ لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، ہم کم سے کم اس درجے پہ آ جائیں کہ ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کر لیں۔ خالی روزہ کھانے پینے سے نہ متعلق ہو، اعضاء کے ساتھ بھی روزے کا ہم اہتمام کریں۔ اور دیکھیے ایک بات روزے کے تعلق سے سمجھنے کی یہ ہے کہ عدالتی کاموں میں جو لوگ جانتے ہیں ان میں جو مقدمات ہوتے ہیں اس میں سب سے مضبوط اور اہم چیز گواہوں کی ہوتی ہے۔ مدعی کے گواہ جتنے مضبوط، اچھے، عمدہ ہوں گے اتنے ہی اس کا مقدمہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور اسے 100% کامیابی کی امید بھی ہوتی ہے اور کامیابی اس کو مل بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر گواہ جھوٹے ہیں، گواہ ہیں سچے کمزور پڑ گئے، جرا ہو گئی اس پہ اتر نہیں پائے، رشوت کے چکر میں گواہی سے ٹوٹ گئے، وہ غائب ہو گئے، چلے گئے، مقدمہ اپنے آپ بیکار ہو جائے گا۔ تو جیسے دنیا کی عدالتوں میں گواہ مضبوط ہونا مقدمے کے لیے بنیاد ہے، ایک اور عدالت ہے جس میں ہم سب کو جانا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو خیر بہت سے ایسے لوگ ہیں پوری زندگی نہیں کبھی جاتے ہیں وہاں، لیکن اس عدالت میں تو سبھی کو جانا ہے۔ اب ظاہر ہے جیسے یہاں کی عدالتوں میں گواہ مقدمہ مضبوط ہو، اسی طرح اللہ کی جو عدالت ہے وہاں پر مضبوط گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا روزہ ہے، اگر اس روزے کو پورے حقوق کے ساتھ یعنی اعضاء کی حفاظت کے ساتھ ہم رکھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے گواہی بنے گی۔ تو جیسے یہاں کے مقدمات اور معاملات میں ہماری فکر ہوتی گواہ ہمارے مضبوط رہیں، تو وہاں کی عدالت کے لیے تو ظاہر ہے اور زیادہ فکر ہمیں کرنا کہ ہمارے گواہ مضبوط رہیں وہاں۔ ظاہر ہے کہ روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو گواہ بن کر کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگی۔ اب اگر ہم نے قاعدے سے رکھا تو یہ گواہی دے گا روزہ کہ
کہ اللہ دن میں میری خاطر یہ بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اپنی خواہش کو بھی روکا اور گناہ سے بھی رکتا رہا۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی عدالت میں ہمارے لیے گواہ یہ ثابت ہو جائے، لیکن وہ ہمارے اختیار میں، جتنا مضبوط ہم اس کو بنا سکے اتنا بنا لیں ہم، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے کام بھی آئے اور وہاں گواہی دے دے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے وہ۔ اس لیے بھائی روزے کے تعلق سے آج جو بات آئی ہے وہ یہ کہ اعضاء کا غلط استعمال یعنی گناہوں سے جتنا بچ کر کے رہیں گے انشاءاللہ روزہ جاندار ہو جائے گا ہمارا۔ لیکن پھر بھی ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنے کی ہے، گناہ جو ہے بالخصوص جن گناہوں کے ہم عادی ہیں، رمضان المبارک کے آنے سے وہ چھوٹیں گے نہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ایک اپنے یوں ہی چھوٹ جائے اور ایک یہ کہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو گناہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، چھوٹیں گے نہیں۔ گناہ تو چاہتے ہی ہے کہ گنہگار کے ساتھ لگا رہے وہ، تاکہ اس کی نیکیاں سب برباد ہو جائیں، کچھ اس کے ہاتھ نہ رہے وہاں پر۔ اس لیے اس کا چھوڑنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، ہمت کرنا، یہ ماحول رمضان کا اللہ پاک نے جو عطا فرمایا ہے، اس میں ہمت و ارادے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رکاوٹیں انہوں نے دور کر دی، لیکن یہ کہ ہم چاہیں کہ خود بخود چھوٹ جائے یہ نہیں، کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں، اور آپ کو ہمت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر روزہ رکھیں۔